مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ آج کی یہ محفل جوار پیران پیر میں اور جوار مرشد محبوب یزدانی میں ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے، اور یہ رات کا آخری پہر ہے، لیکن اہل بنگال اپنی مثال آپ ہیں اس میں کہ رات کے آخری حصے میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے مکمل چست اور پورے حساسیت کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبتوں کو یاد رکھا جائے گا، اور چونکہ فجر کا وقت قریب ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو، ہمارے بہترین نقیب محفل نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں، اس سے کم میں بات سمیٹوں گا تاکہ آپ اپنے گھر پہنچ کر نماز کی تیاری کر سکیں۔ اور وقت کو خیال رکھتے ہوئے ہمارے مخدوم گرامی شہزادہ حضور غوث العالم حضرت پیر طریقت سید شاہ فیضان اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے بہت کم وقت لیا۔ اسی طرح ہمارے بھائی قاری حافظ و قاری حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب نے بھی بہت چند اشعار پڑھے، یعنی سب نے ٹائم کم لیا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی صف میں میں بھی کھڑا ہو کر کے اپنا ٹائم مکمل کروں۔ بڑی نوازش آپ لوگوں کی۔ میاں صاحب نے ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے مودت کو بہت مختصر میں بیان کیا۔ اگر ٹائم رہتا تو میاں صاحب مودت کو بہت خوبصورت لب و لہجے میں بیان کرتے۔ ویسے مخدوم صاحب کے گھر کا بچہ خطیب ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں خطابت پر پوری دنیا غرور کر سکتی ہے، گھمنڈ کر سکتی ہے، فخر کر سکتی ہے، سید نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں کہا تھا، یزید تو میرے مقابلے میں اپنے خطیبوں کو کیا کھڑا کرتا ہے؟ خطیب لوگ اپنی خطابت پہ ناز کرتے ہیں، خطابت ہمارے گھرانے کی کنیز ہے۔ کنیزوں پہ تو فخر نہیں ہوتا، کنیزوں پہ فخر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو سید صاحب قبلہ مخدوم صاحب کے شہزادے ہیں، انہوں نے بڑا مختصر آپ کے سامنے مودت کا تذکرہ کیا۔ اگر وقت ہوتا تو مزید مودت کو کھولتے، لیکن چونکہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کیا تو میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مودت کرو کس سے؟ رسول اللہ کے گھر والوں سے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، یہ مودت کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان میں مودت، اللہ اکبر، جہاں محبت ہو وہاں مودت بھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے کہ آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بنگال والے سے زیادہ، بنگال والوں سے زیادہ اس مثال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بنگال والے پانی اور دریا کے، کھاڑی کے، سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے کئی دریا کے کئی جانور ہیں، پانی کے کئی جانور ہیں، اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، کیکڑا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں، صرف مودت نہیں کرتے۔ لیکن جو مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، مودت۔ اگر کوئی کہے مچھلی بھی ارے یہ قطرے پانی میں کیا پڑی ہو،
چلو محمد علی فیضی نے تمہارے لیے مخمل کا بستر سجایا ہے، کفیل عنبر نے تمہارے لیے شیش محل بنایا ہے، سید فیضان اشرف صاحب نے آپ کے لیے کرسی ٹیبل پر گدے لگائے ہیں، چلا وہاں چین لے لو۔ مگر وہ کتنی پیور محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پانی کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، مجھے کسی کا مخملی چادر نہیں چاہیے، کسی کے گدے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو سکون صرف پانی میں ملے گا اور صرف پانی میں ملے گا۔ اس کے بعد لوگ پانی سے نکال لیتے ہیں، وہ تڑپتی رہتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کسی سے دل نہیں لگاتی، مرنے کے بعد کاٹ لی جاتی ہے، کاٹنے کے بعد آگ پہ جلا دی جاتی ہے، جلانے کے بعد پکا لی جاتی ہے، پکانے کے بعد دانتوں تلے چبا چبا کر کے کھا لی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جا کر کے پوچھو علم والوں سے، جا کر کے پوچھو ڈاکٹروں سے، جا کر کے پوچھو حکیموں سے، کسی کھانے کو کھا کر اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے جب تک زندہ تھی تب بھی پانی پانی کرتی تھی، مر کے پیٹ میں آ گئی اب بھی پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ مرنے تک ہی محبت محبت والوں کا رشتہ مرنے تک ہی نہیں رہتا، مرنے کے بعد اب میرے ذوق کے مطابق سنے، ارے قبر کے پیٹ میں پیٹ کے قبر میں چلی گئی، پانی مانگ رہی ہے، کٹ گئی پانی مانگ رہی، مر گئی پانی، کیونکہ پانی سے کیا ہے؟ مودت ہے، مودت۔ ارے نادان، مچھلی اگر پانی سے مودت کر لے تو پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، یہ حسینی اگر آل نبی سے محبت کرے تو آل نبی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں؟ آل نبی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آل نبی کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، یہ اتنی محبت کرتے ہیں حسینی لوگ آل پیغمبر سے کہ مر کے قبر میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر پیٹوں میں نہیں رہتی، وہاں بھی پانی 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 کرتی ہے اور انسان کو پانی پینا پڑتا ہے۔ اللہ نے مودت کا حکم دیا، لیکن جانتا ہے نا کہ ایمان والے مودت کریں گے تو رہیں گے نہیں ان کے بغیر، اسی لیے اللہ اکبر، آل پیغمبر کو صرف مدینے میں نہیں رکھا بلکہ زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ اگر تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ہم بھی ان کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پیغمبر موجود نہ ہو۔ جہاں جہاں تمہاری بستی بسے گی وہاں وہاں آل پیغمبر وہاں پہنچ جائے گا۔ ہندوستان میں اسلام بعد میں پھیلے گا، پہلے ایمان والوں کی غذا آل پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اولاد معین الدین اجمیری کی شکل میں ہندوستان پہنچ جایا کرے۔ اندازہ فرمائے، پھر کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں آل رسول آئیں گے، پھر کبھی محبوب الہی کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی مخدوم اشرف کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی صاحب البرکات کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی وارث دیوا کی شکل میں آئیں گے۔ یعنی تمہارے درمیان، اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تمہیں صرف محبت کرنا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، قبر کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آل نبی۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہے، کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ کیوں فکر کریں؟ بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے، جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں، مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں،
کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے میرے بھائی نے اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، غازی عباس کے علم کے صدقے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، چلے سبھی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب لوگ، الحمدللہ مودت کرتے ہیں۔ اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے، بات تو بہت سی کہنی تھی، لیکن یہ دعا کا وقت ہے، تقریر کا وقت نہیں ہے۔ لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری حصے میں، مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں، بنگال والے الگ ہیں، یہ سنتے اور زندگی سے سنتے ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں بھی توجہ آپ کی، آپ مودت کرتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، مودت میں مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک مچھلی ہے بھائیو، اس کو دماغ نہیں ہے، ایک مچھلی ہے اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس، ایک مچھلی ہے اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس، کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسدان نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے، مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، باقی سب کو پتہ ہے، لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ مچھلی نے محبت کی، منافقت نہیں کی، مچھلی نے مودت کی، منافقت نہیں کی، تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا، وہ وہی بھی وہاں تڑپتی رہی۔ نکال کے دیکھ لینا، آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جانتا ہے آپ کا بڑا رشتہ، اس لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے آج اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں، اور مثال دے کے سمجھانا یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے، اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا، پیر صاحب کی گود میں بھی، پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، آلے رسول ہیں، لیکن ہم نے مودت کی ہے پانی سے، اس لیے آپ کی گود میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے۔ مطلب کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا، توجہ، مودت میں کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا، بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا، صرف پانی، ٹھیک بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، مچھلی نے مودت کی پانی سے تو اس کو کوئی نہیں چلتا، ہم نے بھی مودت کی آلے رسول سے، پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا؟ ایک سوال ہے، میرا سوال ہے، مودت کی ہے یا کیکڑے کی طرح منافقت کی ہے؟ مودت کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس رہے ہیں تو نشہ کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا، پھر یہ نشہ آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان؟ پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشہ نہیں ہوگا، اور جہاں نشہ ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مچھلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا، تو نشہ کیسے چل رہا ہے؟ زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہے؟ وہاں پہ امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا، اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں۔ ہم جلسے میں تو 6 گھنٹہ تن کے بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے؟ اگر ایسے نکلتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر ایسے نہیں نکلتا، مسجدیں سونی کر رہے ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں، مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو۔ فرض تک شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہے اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ آل نبی کے ساتھ ہے اور ہمارا کردار یزیدی کردار بن گیا؟ بتاؤ، ایک انسان جو عورت پر کوئی پاپ کی نظر ڈالے، اپنی سالی پر، اپنی محلے کی عورت پر، کوئی جانے والی لڑکی پر اگر پاپ کی نظر ڈالے، وہ حسینیت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو اتنی فناحیت ہے، وہاں تو اتنے جذبات ہیں کہ اللہ اکبر، اہل البیت اہل البیت اہل البیت، اور اہل البیت نے جس کو چاہنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے برات کا اظہار کر دیا، پھر وہ کوئی ہو پھر وہ اس سے برات کر لیتے ہیں۔ اہل البیت نے کہا صدیق اکبر سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے، فاروق اعظم سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے، عثمان غنی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے، مولا علی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات، یہ تو اصل سادات ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نام آ گیا تو میں نے پڑھ دیا، سعد سے محبت کرنا، سعید سے محبت کرنا، ابو ہریرہ سے محبت
محبت کرنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب ہمیں اللہ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا، قدرت جانتی ہے اس بات کو، اللہ جانتا ہے اس بات کو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ اکبر، اس کے راستے پہ چلتا ہے. اندازہ فرمائے جب تم اہل البیت سے محبت کرو گے تو انہیں شراب سے نفرت ہے، تمہارے دل میں کبھی شراب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اہل البیت سے محبت کرو گے ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے، وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا. بڑی معذرت کے ساتھ آج 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، امام حسین نے جو یزید کا بائیکاٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی. محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ترک کر دیا جائے. مسلمانوں، یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ تو ببانگ دہل کہتے ہیں، اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو. جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے. ہم کیا کہیں اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر. جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے. یاد رکھنا، ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح؟ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے. اللہ اکبر. ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا مودت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا. ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں. خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. احساس کرو، محبت ہے نا، مودت ہے نا. اس قربانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں. تھوڑا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے. جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی. توجہ کرو. اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے. اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے. اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے. اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا ہے نا. ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا. اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا کیونکہ وہ بچہ ہے. یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی. بس اتنا سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا. اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا؟ ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے.
اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں. اس اعتبار سے ان کو سنا کرو. عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے. امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہے، اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں. ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے، اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو بنگال والوں، یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے پر چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے. ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر. امام حسین کی محنت، کربلا والوں کی محنت، ذرا اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. بہت آسانی کے ساتھ مسجدیں چھوڑ دے، مسجدیں ویران کر دیتے ہو، نمازوں کو ترک کر دیتے ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، بہت آسانی کے ساتھ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو. کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی عظیم قربانی دی ہے. اللہ اکبر. جوانوں کو تو قربان کر ہی دیا، لیکن ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بچہ، اللہ اکبر، پانی کا بہانا تھا اور اصل شہادت کا جام پلوانا تھا. سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہنے لگی، بھیا یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے، نرم نرم ہنسلیوں والا بچہ، بھیا ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، روتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے. اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بھیا ایک کام کریں کہ اسے پانی پلا کر کے لا دیں. اللہ اکبر. میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا. امام نے بہن سے فرمایا، نہیں، میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں، ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. بہن نے کہا، بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ ایک کام کریں، ان لے کر کے جائیں، اس لیے کہ ایسے پانی طلب کریں گے تو شاید وہ پانی نہ دیں اور کہیں کہ بچوں کے بہانے سے تم پی لو گے، تو کم سے کم بچے کو لے جائیں. بچہ لے جاؤ گے، ان سے کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دیں. آپ کو واسطہ آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا ہے. جب ماں کا نام سنا تو سیدنا امام عرش مقام نے ماں کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے، ماں کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ اکبر، ننھے سے معصوم کو اپنی گود میں لیا. 6 مہینے کے لیے اصغر ہے. بہنوں کی بھی توجہ، آپ سب کی توجہ. اسی پر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا غور کرو. اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. اگر کسی نے قربانی دیتے دیتے، اگر کسی نے محنت کرتے کرتے 10 20 50 ہزار روپے خرچہ کیے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے تھے مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے. یہ نبی کا گھرانہ ہے. جتنے لائے تھے مولا حسین سب قربان کر گئے، اور آخری میں جب 6 مہینے کا ننھا سا معصوم بچہ، اس کو گود میں لیا. دھوپ کڑکڑاتی دھوپ تھی، اللہ اکبر، چلچلاتی دھوپ تھی، کربلا کے ریگزار تھے. ایسے میں میرے امام نے اپنی آستین کا سایہ اپنے بچے کے چہرے پہ کیا، اور اس کے بعد پیدل یزیدیوں کی طرف بڑھے. یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے. حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسین بیعت کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں. لیکن میرے امام جیسے ان کے سامنے پہنچے، مورخین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا، دیکھو
یہ میرا ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے اور یہ پیاس کی وجہ سے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، کبھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، چند قطرے اس کو پانی پلا دو۔ اگر تم نے چند قطرے اس کو پانی پلا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ذریعے سے اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں عطا کروں گا۔ میرے بچے کو پانی پلا دو۔ جانتے ہو مسلمانوں، جس آل البیت کی محبت اور مودت کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ 6 مہینے کا ننھا معصوم جب میرے امام نے حضرت امام علی اصغر کے چہرے سے اپنی آستین ہٹائی، چلچلاتی سی دھوپ تھی، ننھا سا بچہ، ننھا سا شہزادہ پانی کی وجہ سے رو رہا تھا، زبان کو باہر نکال رہا تھا، اللہ اکبر، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ جو امام نے کہا اگر تم سے اختلاف ہے تو ہمارا ہے، اس بچے سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہزادہ ہے، اس نبی کی اولاد ہے، اس نبی کی آل ہے، چند قطرے پانی پلا دو، اس کا صلہ ہم کو دیں گے۔ اگر پانی چاہتے ہو تو بیعت کر لو، یزید کی بیعت کرو، اور بیعت نہیں کرتے تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر، ایک زانی اور شرابی، ایک بے نمازی، ایک دین کا مذاق اڑانے والا، اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا، سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا، شرابی کی بیعت نہیں کروں گا، زانی کی بیعت نہیں کروں گا، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا، دین کا مذاق اڑانے والے کی بیعت نہیں کروں گا، اللہ کے قانون کو پیروں تلے روندنے والے کی بیعت نہیں کروں گا، سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیعت تو نہیں کروں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ اکبر، شمر اور عمر نے جو ہے ایک جیور کی آنکھوں سے اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دے، تاریخ گواہ ہے، اللہ اکبر۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان، امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ کربلا ہر سال سنتے ہو، بار بار سنتے ہو، لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا، امام کی حساسیت کا، امام کی قربانی کا۔ اور حرملہ بن کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا، وہی جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، اور ننھے 6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا۔ بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں بے بس ہو گئے، امام کے بازو میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا۔ مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک نہ نکل سکی، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کے سانس ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی سانس ٹوٹی میرے امام نے اپنے بازو اور اپنے بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا، ایسا خون کی پھوار نکلی، اللہ اکبر، کہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی، یہ 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ اور جب آپ ننھے سے معصوم کا لاشا لے کر میدان سے جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ شیطان اور سیدہ زینب آپس میں باتیں کر رہی تھی، دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے حسین پاک نہیں مانتے، آستین میں چھپا کر کے۔ تو سیدہ زینب نے کہا دیکھو نا بھیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے، انہوں نے پانی دے دیا نا۔ میرے امام نے فرمایا ہاں پانی تو میرے بیٹے نے پی لیا ہے لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پانی پی لیا۔ جب اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر کا چھیدا ہوا حلق بیویوں نے دیکھا تو خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، بتاؤ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا،
یہ نمازیں ہم تک پہنچی، یہ عبادتیں ہم تک پہنچی، یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا۔ اب بتاؤ جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، قبر میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی؟ روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھارے اس کا کیا؟ جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیہ پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا۔ جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے؟ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو؟ تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔